السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورۃ النساء کی آیت نمبر 142 سے 152 تک کی آیات کا مطالعہ کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان المنافقین، بے شک منافقین، یخادعون، وہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کو، وَهُوَ خَادِعُهُمْ، حالانکہ وہ دھوکہ دینے والے ہیں انہیں، وَإِذَا قَامُوا، اور جب وہ کھڑے ہوتے ہیں، إِلَى الصَّلَاةِ، نماز کی طرف، قاموا، وہ کھڑے ہوتے ہیں، کسالى، سستی سے، يُرَاءُونَ النَّاسَ، وہ دکھاوا کرتے ہیں لوگوں کو، وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ، اور نہیں وہ یاد کرتے اللہ تعالیٰ کو، إِلَّا قَلِيلًا، مگر بہت تھوڑا۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ کا دھوکہ دینا بھی منافقین کو اسی طرح کا ہوگا جس طرح اس کی شان کے لائق ہوگا۔ منافقین کو اپنے اسلام کا ثبوت پیش کرنے کے لیے مسجد میں آنا پڑتا تھا، اور کوئی بھی مسجد میں نماز نہ پڑھتا تھا تو مسلمان شمار نہیں ہوتا تھا۔ منافقین کی یہ نمازیں صرف مسلمانوں کے دکھلاوے کے لیے تھیں، اس لیے جن نمازوں میں چھپنے کی گنجائش ہوتی تھی اس میں وہ غیر حاضر رہتے تھے، جیسے صبح اور عشاء کی نماز۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، منافقین پر صبح اور عشاء کی نماز تمام نمازوں سے زیادہ بھاری ہے۔ حالانکہ اگر وہ جانتے کہ ان کا کیا ثواب ہے تو وہ ان میں حاضر ہوتے، چاہے ان میں گھسٹ کر آنا پڑتا۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ منافق کی نماز ہے، بیٹھا سورج کا انتظار کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ جب وہ شیطان کے دو سینگوں کے درمیان یعنی غروب کے بالکل قریب ہو جاتا ہے تو اٹھتا ہے اور 4 ٹھونگے مار لیتا ہے، ان میں اللہ کو یاد نہیں کرتا ہے مگر بہت کم۔ معلوم ہوا کہ عصر کی نماز دیر سے پڑھنا بھی نفاق ہے، اور جلدی جلدی اکٹھے 2 سجدے کرنا بھی جس میں وقفہ نہ ہو۔ مذبذبین، تذبذب کرتے ہیں، بین ذالک، اس کے درمیان، لا الہ ہؤلاء، نہ ان لوگوں کی طرف، ولا الہ ہؤلاء، اور نہ ان لوگوں کی طرف، ومن یضلل اللہ، اور جسے بھٹکا دے اللہ تعالی، فلن، پس ہرگز نہیں، تاجدہ آپ پائیں گے، لہو، اس کے لیے، سبیلاً، کوئی راستہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، منافقین کی مثال اس بکری کی سی ہے جو 2 ریوڑوں کے درمیان ماری ماری پھرتی ہے، کبھی اس ریوڑ کی طرف اور کبھی اس ریوڑ کی طرف، اور نہیں جانتی کہ ان دونوں میں کس کے پیچھے لگے۔ سب کچھ جاننے اور سمجھنے کے باوجود خود گمراہی میں پڑا ہو اور باطل پرستی کی طرف راغب ہو تو اسے راہ راست پر لانے کے لیے کوئی انسانی نصیحت اور کوشش کارگر نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی سزا کے طور پر گمراہی اور باطل پرستی میں پختہ سے پختہ تر ہوتا چلا جائے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تتخذوا، نہ تم بناؤ، الکافرین، کافروں کو، اولیاء، دوست، من دون المؤمنین، مؤمنوں کے علاوہ، اتریدون، کیا تم چاہتے ہو، ان تجعلوا، یہ کہ تم بناؤ، للہ، اللہ کے لیے، علیکم، اپنے خلاف، سلطاناً، کوئی دلیل، مبیناً، واضح۔ اللہ نے قرآن کریم میں کافروں کو دوست بنانے کی جگہ جگہ ممانعت کی ہے۔ اس کے حکم کی خلاف ورزی کر کے عذاب الہی کے لیے ایسی واضح اور کھلی دلیلیں اپنے اوپر قائم کرنا چاہتے ہو تو اس کے بعد مستحق عذاب ہونے میں کسی قسم کا شبہ نہیں رہے گا۔ ان المنافقین، بے شک منافق، درک الاسفلی، درجے میں ہوں گے سب سے نیچے، من النار، آگ کے، ولن، اور ہرگز نہیں، تاجدہ آپ پائیں گے، لہم، ان کے لیے، نصیراً، کوئی مددگار۔ اس طرح جنت کے درجات ہیں، سب سے اونچا درجہ فردوس سب سے افضل ہے، اسی طرح جہنم کے بھی درکات ہیں، جتنا نیچے ہے اتنا ہی سخت ہے، اور منافقین جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے۔ حق جو ہے وہ صریح کفر سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ الذین، مگر وہ لوگ جنہوں نے تابوا، توبہ کی، واصلحوا، اور اصلاح کر لی، واعتصموا، اور مضبوطی سے پکڑ لیا، باللہ، اللہ تعالیٰ کو،
وَأَخْلَصُوا اور خالص کر لیا دینہم اپنا دین کو للہ اللہ تعالیٰ کے لیے اولئک پس یہی لوگ ہیں مع المؤمنین مؤمنوں کے ساتھ وسوف اور ان قریب یؤتی اللہ دیں گے اللہ تعالیٰ المؤمنین مؤمنوں کو اجرن اجر عظیماً بہت بڑا۔ منافقین کی اللہ تعالیٰ نے اوپر کی آیات میں مذمت کی ہے، ان کے نجات کے لیے بطور استثناء 4 باتیں اس آیت میں بیان فرمائی ہیں۔ پہلی یہ کہ اپنے پچھلے رویے پر نادم ہو جاؤ، دوسری یہ کہ آئندہ کے لیے اپنی پوری طرح اصلاح کر لو، تیسری اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، چوتھی دین کا جو کام کریں خالص اللہ کی رضا کے لیے کریں۔ یہ چاروں کام درجہ بدرجہ اور ایک دوسرے کی ترتیب پر قائم ہوں گے۔ ما یفعل اللہ کیا کریں گے اللہ تعالیٰ بعذابکم تمہیں عذاب دے کر، ان شکرتم اگر تم شکر ادا کرو، وآمنتم اور تم ایمان لے آؤ، وکان اللہ اور ہیں اللہ تعالیٰ شاکرن قدردان علیمن بہت علم والے۔ اس آیت میں بتانا یہ ہے کہ عذاب کا باعث تمہارا شکر نہ کرنا اور ایمان نہ لانا ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ کو کیا ضرورت ہے کہ تمہیں عذاب دے اگر تم دل سے ایمان لے آؤ اور قول و فعل سے اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرو اور اس کا شکر ادا کرو تو اللہ تعالیٰ بہت قدردان ہے اور سب کچھ جانتا بھی ہے۔ لا یحب اللہ نہیں پسند کرتے اللہ تعالیٰ الجہر آواز بلند کرنا بالسوء برائی کے ساتھ، من القول بات کرنے میں، الا مگر من جس پر ظلم کیا گیا ہو، وکان اللہ اور ہیں اللہ تعالیٰ سمیعاً خوب سننے والے، علیماً خوب جاننے والے۔ اس آیت میں بتایا ہے کہ اگر کسی شخص میں کوئی دنیاوی عیب پایا جاتا ہے تو اسے سر عام ذلیل کرنا جائز نہیں ہے اور نہ ہی ہر شخص کو بتانا جائز ہے، کیونکہ یہ غیبت ہے اور غیبت قطعی حرام ہے۔ البتہ جب کوئی شخص ظلم پر اتر آئے تو مظلوم کو حق حاصل ہے کہ وہ اس کی زیادتی کے خلاف آواز بلند کرے، اس طرح جو زیادتی میں پہل کرے اسے جواب دینا جائز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپس میں گالی گلوچ کرنے والے وہ دونوں جو کچھ بھی کہیں سب گناہ پہل کرنے والے پر ہوگا جب تک مظلوم زیادتی نہ کرے۔ مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ ظالم کے حق میں بد دعا کرنا جائز ہے۔ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہمسائے کی زیادتیوں کی شکایت کی، آپ نے اسے اپنا سارا سامان گھر کے باہر راستے میں نکال کر رکھ دینے کا مشورہ دیا۔ اب جو گزرتا پوچھتا تو وہ ہمسائے کا ظلم بتاتا۔ ہمسائے نے یہ دیکھ کر معذرت کر لی اور آئندہ ایذا نہ پہنچانے کا وعدہ کیا اور سامان اندر رکھنے کی درخواست کی۔ کیونکہ گزشتہ آیات میں منافقین کے عیوب کا بیان تھا، یہاں بات مکمل کرنے کے لیے فرمایا چونکہ یہ ظالم ہیں اس لیے ان کے عیب ظاہر کرنا جائز ہیں۔ ان تبدو اگر تم ظاہر کرو خیرن کوئی نیکی، او تخفوہ یا تم چھپاؤ اسے، او تعفو یا تم درگزر کرو، عن سوء کسی برائی سے، فإن اللہ پس بے شک اللہ تعالیٰ کان ہے عفواً بہت معاف کرنے والے، قدیراً بہت قدرت رکھنے والے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے معاف کر دینے کی ترغیب دی ہے۔ اگرچہ ظالم کا شکوہ یا اس کے حق میں بد دعا جائز ہے، لیکن عفو و درگزر سے کام لینا زیادہ بہتر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مال صدقے سے کم نہیں ہوتا ہے اور معاف کر دینے سے اللہ تعالیٰ بندے کی عزت میں اضافہ ہی کرتے ہیں۔ شخص اللہ تعالیٰ کے لیے نیچا نہیں ہوتا ہے مگر اللہ تعالیٰ اسے اونچا کر دیتے ہیں۔ ان الذین بے شک وہ لوگ جو یکفرون کفر کرتے ہیں، باللہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ، ورسولہ اور اس کے رسولوں کے ساتھ، ویریدون اور وہ چاہتے ہیں، ان یفرقوا یہ کہ وہ تفرقے میں ڈال دیں، بینا درمیان اللہ کے ورسولہ اور اس کے رسولوں کے، ویقولون اور وہ کہتے ہیں، نؤمن ہم ایمان لاتے ہیں، ببعض بعض پر، ونکفر اور ہم کفر کرتے ہیں، ببعض بعض کا، ویریدون اور وہ چاہتے ہیں، ان یتخذوا یہ کہ وہ بنا لیں،
بین ذالکا اس کے درمیان سبیلاً کوئی راستہ۔ منافقین کے قبیح اعمال اور اقوال کو بیان کرنے کے بعد اب یہاں سے اہل کتاب کے خیالات اور شبہات اور ان کی تردید کا بیان شروع ہو رہا ہے، اور یہ سلسلہ سورت کے آخر تک چلا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ماننا اور رسالت و نبوت کو نہ ماننا کفر ہے، اس لیے کہ اللہ کا ماننا یہی ہے کہ زمانے کے پیغمبر کا حکم مانے، اور اس کے بغیر اللہ تعالیٰ کا ماننا غلط ہے، اور وہ چاہتے ہیں کہ وہ تفرقے میں ڈال دیں۔ اس سے مراد اہل کتاب ہی ہیں۔ یہود موسیٰ علیہ السلام پر لیکن عیسیٰ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتے ہیں، اور نصارہ موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں مگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتے ہیں۔ وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا اور وہ چاہتے ہیں کہ وہ بنا لیں اس کے درمیان کا کوئی راستہ۔ سب کو ماننا ایمان ہے، کسی ایک کا انکار کرنا کفر ہے، جبکہ یہ لوگ بعض پر ایمان لا کر اور بعض سے انکار کر کے ایک تیسری راہ کو اختیار کرنا چاہتے ہیں۔ اس کا نام یہودیت یا نصرانیت رکھتے ہیں۔ اولئک یہی لوگ ہیں، ہم الکافرون جو کافر ہیں، حقاً حقیقی، وَأَعْتَدْنَا اور ہم نے تیار کر رکھا ہے، للکافرین کافروں کے لیے، عذابا مہینا رسوا کرنے والا عذاب۔ الذین اور وہ لوگ جو آمنوا ایمان لائے، باللہ اللہ تعالیٰ پر، ورسولہ اور اس کے رسولوں پر، ولم یفرقوا اور نہیں انہوں نے تفرق کیا، بین احد کسی ایک کے درمیان، منہم ان میں سے، اولئک یہی لوگ ہیں، سوف ان قریب، یؤتیہم وہ دیں گے انہیں، اجورہم ان کے اجر، وکان اللہ اور ہیں اللہ تعالی، غفوراً بخشنے والے، رحیماً نہایت رحم کرنے والے۔ اس سے مراد امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے جو تمام پیغمبروں پر ایمان رکھتی ہے، لہٰذا ان کے لیے بشارت ہے۔ یہ تھی آج کی آیات جن کو ہم نے پڑھا۔ اللہ تعالی ہمیں ان آیات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور منافقت جیسی بری چیز سے بھی بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔